اور میں حیدری ہوں، مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں سدا ہیں ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستوں اور دل کی گہرائی میں اترے ہوئے انتہائی قابل احترام شعراء کرام، جنہوں نے رب تعالیٰ کے دیے ہوئے فن کے ذریعے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور دفاع کا حق ادا کیا۔ رب تعالیٰ ان حضرات کے ہر ہاتھ کو دو جہاں کی عزت، رفت، شان، بلندی کا سبب بنا دے۔ محفل جمیل، محفل سجی اور شعراء کرام اپنے خون جگر کے ساتھ محبوب پیغمبر کے صحابہ کی مناقب لکھ کر لائے، لیکن ہماری اپنی جماعت میں ہمارے بیٹی بھائی بعض دفعہ ان احباب کے اس فن کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ جیسے تصوف کے میدان میں آنے والے صوفی کا تعلق یا ابو بکر صدیق سے جڑتا ہے یا تین سلسلوں کے بانی سیدنا علی المرتضیٰ سے جڑتا ہے، ایسے ہی دفاع کرنے والے ان شعراء کرام کا روحانی تعلق پیغمبر کے دربار کے اس شاعر کے ساتھ جڑتا ہے جسے دنیا سیدنا حسان کہتی ہے۔ محبوب کے دربار میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو نعت سناؤ۔ آمنہ کے لال نے فرمایا حسان تو جب بھی آتا ہے تو مجھ مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے، اور یہ آنے والا ہے کون؟ بڑے ہی کڑتے دل کے ساتھ آیا کہ یا رسول اللہ بعض لوگوں نے آپ کی شان میں نازیبہ جملے کہے ہیں، اجازت ہو تو رگڑا لگا دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو جانتا نہیں جن لوگوں نے میری شان کے بارے نازیبہ جملے کہے کوئی اجنبی بیگانہ نہیں، میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ جب تو انہیں برا کہے گا تو اپنے خاندان کی برائی میں کیسے برداشت کروں گا؟ عرض کیا رسول اللہ پریشانی چھوڑیے، اجازت دیجیے، اللہ کے دیے فن کے ذریعے ایسا اظہار کروں گا کہ آپ کی ذات پہ حرف نہیں آئے گا، دشمن کے پلے ککھ نہیں چھوڑوں گا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں چل نبی کی دعا بھی تیرے ساتھ ہے، جبرائیل امین کی نصرت بھی تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی یار جو آئے آقا نعت سناؤں؟ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال نے فرمایا تو جب بھی آتا ہے تو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ یہ آواز میں سادہ کرنے کو بند کرتے ہیں۔ آج دل مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے دربار مصطفیٰ کا ہو، شاعر بھی دربار محمد مصطفیٰ کا ہو، کلام تیرا ہو، عنوان ہو صدیق اکبر۔ کچھ لکھا میرے یار پہ تو رسول خدا کے دربار کے شاعر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بکال صحیح ڈیری کوئی نہیں، اگلی بار جو آؤں گا تو لکھ کر لاؤں گا۔ جیسے آقا نے کہا تو یار نے عرض کی آقا آپ نے کہا اجازت دیجیے سناؤں شان صدیق اکبر۔ سرکار کے کہنے پر یار تیار کیوں تھا؟ تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ ابو بکر اس امت کا اتنا بڑا محسن ہے جس کا تعارف اہل ایمان پر لازم ہے۔ رسول خدا نے منبر چھوڑا، مجمع میں آ کے بیٹھ گئے، یار کو بٹھایا منبر پر، کیوں؟ تاکہ 14 صدیوں بعد آنے والے زاہد خشک کو پتہ لگ جائے کہ صدیق اکبر کی شان میں محفل منعقد کرنے والا بھی کم کوئی نہیں، سنانے والا بھی کم کوئی نہیں۔ سنانے والے کو منبر دیا تو سننے والوں میں آقا خود شامل ہو گئے۔ تو یار نے کہا اہل ایمان سبحان اللہ۔ جب بھی رسول خدا کی امت کے ماننے والوں اس امت کے محسنین کا تذکرہ کرو تو ابو بکر کو نہ بھول جانا، جس نے سب کچھ لٹا کے پیغمبر کا ساتھ نبھایا تھا۔
کہ وہ ابو بکر ہے کون جس کو اللہ نے لاسانی پیغمبر کا ثانی بنایا، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جو ہر میدان میں پیغمبر کے ساتھ جڑا ہے۔ کہ وہی تو ہے، جب ساری دنیا پیغمبر کو مٹانا چاہتی تھی، ابو بکر نبی کو بچانا چاہتا تھا، لے کر چلا گیا غار تک۔ دشمن آیا، آنکھیں کھلی تھی، دکھتا کچھ نہیں تھا، کان تھے، سماعت جواب دے گئے، دماغ تھا، محسوس کچھ بھی نہ کرتے تھے، دائیں بائیں جھانکتے تھے، نہ خدا نظر آیا، نہ مصطفیٰ نظر آئے، نہ صدیق اکبر نظر آئے۔ اور جناب ابو بکر صدیق فرماتے رسول خدا کے ساتھ ساتھ مکہ کے بازار میں جا رہا تھا، ادھر سے آ گیا، ابو جہل قریب سے گزرا، نہ صدیق کو دیکھ پایا نہ رسول خدا کو دیکھ پایا۔ کچھ بیماریاں نسل در نسل چلتی ہے، بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو پوچھتا ہے اماں کو بیماری تھی، ابا کو تھی، ڈی این اے پرابلم کوئی چیز تو ہے نا۔ ابو جہل سے لے کر ابو جہلیوں تک ڈی این اے پرابلم ایک ہی ہے۔ بے شک بے شک۔ ابو جہل کو مکہ کے بازار میں دکھائی نہ دیا، ابو جہلی کو مدینہ کے بازار میں دکھائی نہ دیا۔ جہاں بھی نبی و صدیق ساتھ ہو، بھائی سورج بھی چمکے ساتھ چاند بھی چمکے، تو چمگاڈر کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، الٹا لٹک جاتا ہے، اس کے پائے اوپر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں اوپر ہوتے ہیں، رنگ اس کا بھی کالا ہے، رنگ اس کا بھی کالا ہے۔ فارس کی چمگاڈر کیسے جان پائے آفتاب نبوت کو، مہتاب صداقت کو دیکھ نہ پائے؟ رسول خدا کے سامنے یار نے تعریف جو کی تو اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرائے نہیں، ہنسے، ہنسے نہیں، نبی کھل کے ہنسے۔ کتاب ہے رسول اکرم کی مسکراہٹیں، اللہ کے نبی کب کب مسکرائے، کیوں مسکرائے، وجہ کیا تھی، ہر ایک واقعہ لکھا پیغمبر کے صحابہ نے۔ آقا کب یوں مسکرائے کہ نبوت کے دانت نبی کے یاروں نے دیکھے، یہ واقعات بھی لکھے نبی کے صحابہ نے۔ زندگی میں بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی یوں کھل کے مسکرائے کہ نبوت کی دہڑے نبی کے یاروں نے دیکھی، یہ واقعات بھی لکھے نبی کے صحابہ نے۔ اور ان میں ایک موقع یہ بھی تھا جب سرکار کے دربار میں یار یار کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کے نبی یوں ہنسے کہ نبی کی ہنسے کہ نبوت کی دہڑے نبی کے یاروں نے دیکھی۔ رسول خدا یار کی تعریف پہ ہنسے کیوں، مسکرائے کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے صدیق اکبر کا شان اور مقام ذکر ہے ہی ایسا کہ اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوتا۔ جو بھائی سرور سعید نے کہا نا، اگر میں نے نام صحیح لیا، سرور تو تھا ہی تھا، چلیے صحیح سرور صاحب، ٹھیک ہے بھائی، کہ بھائی مسکرا کے بیٹھیے، یہ ایک شاعر کا تقاضا نہیں تھا، پیغمبر کی سنت ہے، تذکرہ صدیق کا ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ وہ ابو بکر صدیق، اس کی پوری 63 سال کی زندگی ایک جملے میں بند کرنا چاہو تو عنوان دیا جا سکتا ہے رم شناس رسول ابو بکر صدیق، مزاج شناس رسول ابو بکر صدیق، پیکر عشق رسول ابو بکر صدیق، فنافر رسول ابو بکر صدیق، جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی محمد عربی کی سنت کے لیے کیا، وہ ابو بکر صدیق۔ آج جو کہنے والے کہیں وہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان کیوں لایا اور کیوں لے کر آیا، تو یاد رکھیے گا مشرق کی گود سے ابھرنے والا سورج طلوع جو ہو تو سورج کی شعاعیں سب سے پہلے دو جگہ پر پڑتی ہیں، ایک وہ جگہ جو مرکز طلوع کے بالکل قریب ہو اور دوسری جو کائنات میں سب سے عظیم یعنی اونچی جگہ ہو۔ تو آفتاب نبوت محمد عربی نے ہدایت کی کرنیں جو پھیلائیں سب سے پہلے ابو بکر کے دل پہ کیوں پڑی، تاکہ زمانے کے اندھوں کو پتہ لگ جائے کہ محبوب پیغمبر کے اس سے زیادہ قریب بھی کوئی نہیں، تو کائنات میں ابو بکر سے بڑھ کر عظیم بھی کوئی نہیں۔ یعنی ابو بکر جو ایمان لائے، سب نے دلیل مانگی، ابو بکر نے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ پوری دنیا رسول کو رسول ماننے کے لیے دلیل کی محتاج ہے، ابو بکر پیغمبر کو ماننے کے لیے دلیل کا محتاج نہیں، چونکہ ابو بکر خود نبوت کی دلیل ہے۔ یہی تو
کہا قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین، محمد خدا کے رسول اللہ کا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کثرت سجود کرنے والے ہیں، ان کے چہروں کا نور بتاتا ہے عام نہیں نبی کے غلام۔ اللہ چاہتا تو پیغمبر کے تعارف کے لیے نبی کے حسب کو، نسب کو، جمال کو، کمال کو، معجزات کو، معاملات کو، گفتار کو، کردار کو اللہ بیان کرتا، لیکن بیان کیا کیا؟ نبی کے حسب نسب کو نہیں بیان کیا، تو یاروں کی اداؤں کو، صحابہ کی وفاؤں کو۔ کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ تعریف صحابہ تعارف رسول ہے۔ تعریف صحابہ، ان اصحاب رسول میں سب سے پہلا کون؟ بول دیجئے، بول دیجئے، کون بھائی؟ ابو بکر صدیق۔ آج بعض کہنے والے یوں بھی کہیں گے نہیں نہیں علی جیسا کوئی نہیں۔ جو تجھے کس نے کہا؟ جی کیا ضرورت پیش آئی کہ تو آج فیصلہ کرنا چاہتا ہے؟ اس زمانے میں کون سب سے اعلیٰ ہے؟ یہ اعلان خدا بھی کر چکا، مصطفیٰ بھی کر چکے، مرتضیٰ بھی کر چکے۔ یعنی علی نبی کے خون میں شامل ہے، رسول خدا کے دادا ہیں، نام ان کا عبد المطلب ہے، 11 ان کے بیٹے ہیں، تو رسول خدا کی 11 چچا نبی کے خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ 11 چچاؤں کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب عقیل کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جعفر طیار جعفر کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب علی کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ پیغمبر کے خون میں شامل 10 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، بے شمار بھی ہو سکتے ہیں، علی نبی کے خون میں شامل ہے، ابو بکر خون میں نہیں نبی کے خمیر میں شامل ہے۔ اور یہ اعزاز پوری کائنات میں ایک اکیلے ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا تھا چھٹے امام سے، جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے، امام باقر کے بیٹے ہیں، جناب زین العابدین کے پوتے ہیں، مولا حسین کے پڑپوتے ہیں، اور وہ کون؟ جناب جعفر صادق جو علی رضا کے ابا ہے، موسیٰ کاظم کے ابا ہیں، علی رضا کے دادا ہیں، امام تقی کے میرے بھائی پڑدادا ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور ایک بات بتا دیجئے، بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے، زندگی کہیں پر گزارتا ہے، مرتا کہیں پر ہے، دفن کیسے ہوتا ہے؟ زمانہ حال میں دیکھیے کہ مولانا الیاس رحم اللہ کے بھتیجے ہیں، فضائل اعمال لکھنے والے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ہیں، پیدا ہندوستان میں ہوئے، زندگی گزاری مدینہ میں، موت جو آئی مدینہ میں، جنازہ ہوا مسجد نبوی میں، قبر بنتی ہے جنت البقیع میں۔ زمانہ جانتا ہے کون؟ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ، پیدا پاکستان میں، فوت ہوئے ساؤتھ افریقہ میں، قبر بنی ہے جنت البقیع میں۔ زمانہ جانتا ہے ایک اکاڑے کا ہے، ایک سمندرے کا ہے، ایک چیچا بطنی کا ہے، ایک میرے بھائی سرگودا روڈ کا، میرے بھائی چیلا سیال کا رہنے والا، قبریں سب کی ایک جگہ پر بنی ہے، اسی کو گلشن جھنگوی شہید کہتے ہیں۔ پیدا کہیں پہ، زندگی کہیں پہ، مرے کہیں پہ، تدفین کہیں پہ، اسی کو کہا چھٹے امام جعفر صادق نے کہ رب تعالیٰ جب کسی کا خمیر اٹھاتا ہے تو خمیر کی مٹی پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسا ٹرانسمیشن سسٹم ہے کہ زندگی اپنانے والا زندگی کہیں پہ گزارتے، مر کہیں پہ جائے، لوٹے گا وہیں پہ جہاں سے اللہ نے خمیر اٹھایا۔ آج بتا دیجئے، سیدنا علی جل مرزا سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، علی کون؟ حضرت علی شہید کہاں ہوئے بھائی؟ جی بھائی، جی بھائی، ٹھیک بات ہے، کوفہ میں ہوئے۔ اور کوفہ کی تعمیر آبادی کرنے والے کون؟ فاروق اعظم ہیں۔ ہوئے کہاں؟ مسجد میں۔ مسجد کون سی جسے اس دور میں مسجد کوفہ کہتے تھے، آج مسجد علی کہتے ہیں؟ اس مسجد کا میرے بھائی بانی محترم کون؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ تو اس کا امام و خطیب کون؟ اسے علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یار لوگ بھی کہتے ہیں، انکار ہمیں بھی کوئی نہیں، علی مسجد میں شہید ہوئے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو مسئلہ تو حل ہو گیا، تیرا ہوتا تو باڑے میں جاتا، میرا تھا تو مسجد میں آ رہا تھا۔ مسئلہ اس میں کون سا ہے؟ وہ سیدنا علی جل مرتضیٰ، جس علی کو خدا کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کہا جس کا میں مولا اس کا اللہ یقین مانے۔ جب کوئی کہے نا کہ حدیث قدیر کو مطلب کوئی جھگڑا ختم، پیار محبت کی باتیں، غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ، ہمت کر کے یہ پوری حدیث سنا دے۔ یہ بندہ چنچی میں بیٹھے گا، دریائے سندھ کے کنارے جا کے چھلانگ لگا دے گا، پوری حدیث کبھی نہیں بیان کرے، کیونکہ حدیث کا اگلا ٹکڑا پچھلے کی تشریح کر رہا ہے۔
جی نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہاں؟ غدیر خم کے موقع پر. جس کو نبی غدیر خم کے موقع پہ ہاتھ جس کا پکڑے ہم اسے بھی کبھی نہیں بھولے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبی مصلی پر لائے ہم اس ابو بکر صدیق کو بھی کبھی نہیں بھولے، کیونکہ ماننے والے تو سب کے. علی شل مرتضیٰ سے پوچھا گیا کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا، روزہ ہے محمد مصطفیٰ کا. اچھا ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے الکافی، جس کے سینے پر لکھا ہے ھذا کافی لشیعتنا، اس کتاب میں موجود ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ سب جنت کا. اچھا جہاں رسول خدا آرام فرمائے جنت ہے، نہ سین انکار کرے گا نہ شین انکار کرے گا. یہ حجرہ جنت ہے، اور خریدا کس نے تھا؟ ابو بکر صدیق نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ. آج جو کہے میں ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا تو بھوتنی کے بچوں کان کھول کے سنو، ابو بکر نے جنت خیرات میں نہیں اپنے پلے سے خریدی. اور زمانے میں ایسا جنتی کون ہوگا جو جنت کو جہیز میں بیٹی کو عطا کرے؟ اسی کو ابو بکر صدیق ہے. زمانے میں غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، حافظ ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن تو اٹھے گا. حساب کتاب کے بعد پھر کہا جائے گا اٹھو چلو جنت کو جاؤ، اٹھو چلو جنت کو جاؤ. باری جو صدیق و عمر کی آئی، رب ان سے نہیں کہتا کہ اٹھو چلو جنت کو جاؤ، بلکہ جنت سے کہا جنت اٹھ چل صدیق و عمر کے قدموں میں جا. اور سونے والے کون؟ صدیق و عمر. کہاں؟ پیغمبر کے روزے میں. سبحان اللہ. پیغمبر کے. اچھا نبی کے دائیں سونے والا کون؟ جاوید صاحب کی موجودگی میں، حمیتی صاحب کی موجودگی میں، اور نام بھی دیکھیے طاہر شبیر، اگر حمیتی کہے کلام تھا کہ شبیر حمیتی صدیق کا. یہی تو ہم کہتے نا بھائی. روزہ مصطفیٰ میں دائیں سونے والا کوئی بھی نہیں. سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں. جہاں نبی کا سر ہے وہاں سینہ ہے، اور جہاں نبی کا سینہ وہاں پہ سر ہے ابو بکر صدیق کا. اور جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے فاروق کے. دائیں کوئی نہیں. ہاں قیامت کا دن جو اٹھیں گے تو تب ایسے اٹھیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا تو بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہاتھ پکڑا خدا کے نبی نے ہوگا. اگر انہوں نے پکڑا ہوتا تو وہ کہہ دیتا نہیں، مفاد پرست لوگ تھے، موقع دیکھا تھا، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، بعد میں چھوڑ دیا تھا. رسول خدا فرمائے انہوں نے بھی پکڑا ہوگا، میں نے ہاتھ پکڑا ہوگا، اور میں خدا کا وہ رسول ہوں جو غلط ہاتھ کو پکڑتا کو نہیں، صحیح ہاتھ کو چھوڑتا کو نہیں. پکڑا میں نے. مسجد میں آئے تو صحابہ مسکرائے. صحابہ جب مسکرائے تو اللہ کے نبی نے یاروں کی خوشی کو اور بھی دوبالا کر دے. فرمایا سنو یہ منظر یہی نہیں، حشر کے دن بھی اٹھوں گا تو ایسے اٹھوں گا. تب بھی چلے بھائی جاوید راز صاحب کی نظر ایک اور مانا. جی آپ حشر کے میدان جو کو بیان کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، نبی حسنین کی اماں، جنت کی شہزادی، امت کی شہزادی کون؟ فاطمہ الزہرا. حشر کے میدان میں آئے گی تو آواز دی جائے گی نگاہیں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی. اچھا واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں، واللہ کوئی انکار. اللہ شان دے آل محمد کو تو ہم کیوں جلیں، اور جو جلتا ہے آل محمد کی شان سے ہماری تو جھولی ہے. خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے. لیکن حسنین کریمین کی اماں حشر کے میدان میں جو آئیں گی پیدل آئیں گی، سواری پر آئیں گی. سواری ہوگی تو کون سی ہوگی؟ روایت کیا ہے مولا علی نے کہ حسنین کریمین کی اماں حشر کے میدان میں جو آئیں گی تو پیدل نہیں آئیں گی، سواری پر آئیں گی. پوچھا مولا سواری کون سی ہوگی؟ کہ اماں حسنین کی ہوگی، سواری ابو بکر صدیق کی ہوگی. آڑی بڑی چاس سے آڑی بڑی جو پوری زندگی لڑاتا رہا تھا، حشر کے میدان میں اٹھ کے منظر یہ دیکھے گا اماں حسنین کی ہے، سواری ابو بکر صدیق کی. ہاتھ پکڑا خدا کے نبی نے.
اور آج ہم دیکھیں کسی خاتون کا، چلو خاتون نہ کہ ملنگی کا ہار ٹوٹ جائے، کسی کی انگوٹھی ٹوٹ جائے، تھیوے کی بات کی راز صاحب نے، بھائی انگوٹھی ٹوٹ جائے، کہتا نہیں اس کا جو ٹانکا لگوانا ہے نا یہاں نہیں لگوانا، وہ لیا میں جو صراف مارکیٹ میں فلاں بندہ بیٹھ ایسا ٹانکا لگاتا ہے کہ ٹانکا ٹوٹتا کوئی نہیں۔ 14 صدیوں کے بعد تو لیا کی دھرتی پہ ٹانکا لگانے والا سونار ایسا ماہر ٹانکا لگا دے ٹوٹتا کوئی نہیں، اور جس کا ٹانکا محمد کی ذات سے والذین ماہو کہہ کے خدا نے لگایا ہے اسے کون توڑ سکتا؟ ہاں توڑنے والوں نے بڑی ناپاک کوشش کی، کسی نے بدگمانی کی، کسی نے بد زبانی کی، لیکن یہود سے سامراج تک، خمینیت سے آج تک جسے کر سکا نہ کوئی جدا وہ صدیق اکبر۔ کہنے والا جو کہے وہ ابو بکر صدیق۔ ہم کہتے ہیں رسول خدا کے پہلو میں سویا، تو ترتیب کیا ہے؟ نبی کے دائیں نہیں نبی کے بائیں سویا، تو دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ 3-4 بھائیوں نے کہا بائیں، باقی ٹٹول کے دیکھے بھائی دائیں ہے، تسلی کر لے بھائی۔ چونکہ آج کل کے دل بھی بڑے آوارہ گرد ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں درے صحابہ کے پابند بن جاؤ تو دل ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہے گا انشاءاللہ۔ دل بائیں طرف، اور پیغمبر کے بائیں سونے والا کون؟ جی بھائی عقیدہ سب کا اپنا اپنا ہے، انکار کسی پر نہیں، لیکن یار لوگوں جو کہتے ہو کہ محبوب پیغمبر روزے میں حیات ہے، وہ تو کم از کم بولو نا کہ جس کا نبی کے دل کے ساتھ جس کا دماغ مبارک آج بھی جڑا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو آج بھی رسول خدا کے پہلو میں، پیغمبر کے پہلو میں سویا وہ کون؟ جی بھائی راز صاحب نے ایک اور بات بھی کی، 4 ٹانگوں والے کی، کچھ ہوتے کتے اور کچھ ہوتے بڑے نسلی قسم کے کتے۔ بندہ چلا لیا سے کروڑ جو آگے پہنچا، جانا تھا دیہات میں، آگے مالک کے مکان کے دروازے پر پہنچا نہیں، بھونکنے کی آوازیں پہلے شروع ہوئی۔ مالک کے مکان جاگا، دوڑا دوڑا آیا، بھائی عبد الشکور کم از کم فون کر دیتے، میں بچے کو بھیج دیتا۔ اس نے کہا سردی وردی بڑی تھی، میں نے کہا یوں ڈسٹرب ہو گیا، میں خود ہی پہنچ جاؤں۔ جیسے پہنچا مالک کے مکان بعد میں جاگا، کتا بھونکنے پہلے آ گیا، لیکن جیسے ہی اس اجنبی بیگانے کو آنے والے مالک کے بازو میں دیکھا، بھونکنا بند۔ تم ہلاتا ہلاتا کبھی مالک کے قدموں میں آتا ہے، کبھی مہمان کے قدموں میں آتا ہے، کبھی اس کے قدموں کو چومتا ہے، کبھی اس کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا خیر ہے ٹیون تیری تبدیل کیوں ہو گئی؟ کہ اس کو پہلے اجنبی سمجھا تھا، بیگانہ سمجھا تھا، لیکن جب دیکھا یہ کہ جو مالک کے بازو میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا۔ یہ 4 ٹانگوں والا تو ایک لمحے میں سمجھ جاتا ہے، جو مالک کے بازو میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا۔ فارس کے کتوں کو کون سمجھائے؟ جو 14 صدیوں سے پیغمبر کے پہلو میں دیکھتے بھی ہیں، برابر بھونکتے بھی ہیں۔ وہ رسول خدا کے پہلو میں سونے والا کون ہے؟ جی بھائی جی بھائی لیکن ابو بکر صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ صدیق یار لوگ کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا جو میرے بعد کسی کو صدیق اکبر کہے وہ قذاب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم علی کی ذات کو بھی مانے، علی کی بات کو مانے، علی نے یہی تو کہا جو میرے بعد کہے، جو پہلے والا ہے اس کو تو علی خود بھی مانتا ہے۔ بعد کہے گا تو ماننا نہیں۔ چلے بات اب نکلو کہ بھئی صدیق کہتے کسے ہیں؟ جس کی ذات میں 3 اوصاف ہوں۔ کتنے؟ 3 اوصاف۔ پہلی بات تقوی۔ کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ تقوی۔ لیکن تقیہ باز کیا سمجھے صدیق کے تقوی کو؟ وہ کہتے ہیں نا حیا والا گھر میں داخل ہوا تھا، بے حیا نے کہا ڈر کے بھاگ گیا۔ ابو بکر صدیق پرندے کو دیکھتے ٹھنڈا سانس بھرتے، کاش میں جیتا جاگتا انسان نہ ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا۔ تنکے کو دیکھا کہ کوئی انسان نہ ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا، جانور کھاتا، مر کھپ جاتا، ختم ہو جاتا، حساب کتاب والا معاملہ ہی نہ پیش آتا۔ تو تقیہ باز کے بولے نہیں کچھ دہائی نہ صحیح ایک جاتے ہیں۔ کچھ تو معاملات ہوں گے نا جو انسان ہونے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، پرندہ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی
سین شین کی ساری کتابوں میں لکھا ہے جب اذان کی صدا سنتے مسجد کی جانب آتے تھر تھر کانپتے چہرہ زرد پڑ جاتا. کسی نے کہا مولا خیر ہے چہرہ زرد پڑ گیا تھر تھر کانپتے کیوں ہے؟ کہ یہ اذان کی بلند ہونے والی صدا یہ مؤذن کے الفاظ نہیں بلکہ احکم الحاکمین کا بلاوا ہے. اور جب خالق کائنات کا بلاوا آ جائے تو بندہ کو یوں ہی دربار خدا میں جانا چاہیے. بندہ دربار خدا میں جائے تو یوں ہی جائے. کیا ہو؟ کب کبھی ہو، خوف ہو، تقوی ہو. چوتھا امام ہے زین العابدین رحمہ اللہ. کیا نام بھائی؟ یار لوگ جن کے بارے کہتے ہیں کربلا میں بچے تھے. کربلا میں جبکہ سیرت چہاردہ معصومین احسن المقال ان تمام در کتابوں میں اور زیارات میرے بھائی زیارات ناہیہ ہو تب بھی 14 ستارے ہو تب 72 ستارے ہو تب بھی ان تمام کتابوں میں لکھا کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی ہے. اور یہ زنجانی جنتری امام جنتری جعفری جنتری سب میں لکھا ہے کہ امام جو پیدا ہوئے تو 38 ہجری کو ہوئے. کربلا کا واقعہ پیش آیا تو 61 ہجری کو پیش آیا تو امام کی عمر 23 سال کی تھی. 58 ہجری میں امام کا آگے امام کا بیٹا 5واں امام حضرت امام باقر رحم اللہ پیدا ہوئے اور کربلا ہوا 61 ہجری میں. یعنی زین العابدین رحم اللہ کا بیٹا امام باقر وہ کربلا کی دھرتی پر 3 سال کے تھے. اور جس کا بچہ 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا. کیا تھا؟ جس بدھو قوم کو آج تک بچہ اور بچے میں پڑھنے کا فرق ہی نہ آیا وہ چلی ہے ابو بکر کے ایمان کی تحقیق کرنے کے لیے.